اسلامی سال ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کی پیدائش وہ بھی تو ایک موقع ہو سکتا تھا، آپ کی وفات وہ بھی تو ایک موقع ہو سکتا تھا، فتح مکہ مسلمانوں کے لیے کتنا عظیم دن یہ بھی تو ہو سکتا تھا، غزوہ بدر کی فتح سبحان اللہ، صلح حدیبیہ کوئی چھوٹی بات تھی، اور پھر حجۃ الوداع تو اسلام کے عظیم دنوں میں سے ایک دن ہے۔ یہاں سے کیوں شروع نہیں کیا گیا؟ ہجرت سے ہی کیوں شروع کیا گیا؟ اس کو سوچنے کی بات ہے، اس پہ بات ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں، خود ہی سوچتے رہے۔ ہجرت کو اگر غور کریں تو یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ایک نبی آئے، قوم کو دعوت دی، قوم نے گھر میں رہنے نہیں دیا، شہر میں رہنے نہیں دیا، تنگی میں، رات کی تاریکی میں خاموشی سے ایک اپنے ساتھی کے ساتھ نکل رہے ہیں، تو اس میں کون سی عظیم بات آ گئی؟ فتح مکہ اور حجۃ الوداع اور حدیبیہ اور غزوہ بدر اور آپ کی پیدائش اور وفات، اتنی بڑی بڑی باتیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کی تنگی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب جواب دے دیا جائے جی، تو پھر سن لیجئے۔ جواب اس کا یہ ہے، اسلام کے ظہور کی تاریخ دراصل دو بڑے اصولی زمانوں کے اوپر تقسیم ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی، یہ دو زندگیاں آپ سمجھ لیجئے، یا زندگی کے دو پہ اگر تقسیم کریں تو ایک زندگی کا مدنی حصہ اور ایک مکی حصہ، یہ دو حصے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا پہلا زمانہ نبوت کے اظہار سے شروع ہو کے ہجرت پہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس کی ابتدا غار حرا کے اعتکاف سے ہوتی ہے اور تکمیل غار ثور کے قیام پر۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک دوسرا حصہ، ان دو ادوار میں سے دوسرا دور، وہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور حجۃ الوداع پر مکمل ہو جاتا ہے۔ اس کی ابتدا فتح مدینہ اور انتہا فتح مکہ ہے۔ اب کون کون سے پوائنٹس ہیں؟ یہ جناب عالی 12 پوائنٹس ہیں، جس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام نے کتنی دور اندیشی سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشورہ تھا۔ جب صحابہ نے مشورے کیے نا تو کئی مشورے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ احسان ہے، یہ ان کا مشورہ تھا کہ ہجرت سے اس سال کی ابتدا کی جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت پسند آئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات ہے بہت ہی بہترین ہے، اس کے اوپر پھر فیصلہ کر دیا گیا۔ اب 12 پوائنٹ سمجھ لیجئے جی، ہجرت کو کیوں منتخب کیا گیا اس اہم کام کے لیے۔ ہجرت کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ایمان والوں کو عزت اور غلبہ ملا، ایک وجہ۔ نمبر 2، ہجرت کی وجہ سے ایمان والوں کو ایک مضبوط قلعہ ملا اور مرکز مل گیا۔ نمبر 3، ہجرت کی وجہ سے مسلمانوں کو مکمل آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی علیہ السلام کے پاس آنے جانے کا اور آپ کی صحبت کو اٹھانے کا بھرپور موقع مکمل آزادی کے ساتھ ملا۔ یہ ہے آزادی کے معنی۔ پاکستان کس لیے لیا گیا تھا؟ کہ ہم مکمل آزادی کے ساتھ اللہ کے احکام کو نبی کے طریقے پر پورا کریں گے، مکمل آزادی کے ساتھ۔ چوتھی بات، ہجرت کی وجہ سے اہل اسلام نسبتاً چین کی زندگی گزارنے لگے۔ پانچویں بات، ہجرت کی وجہ سے اسلامی طرز معاشرت، اس کے خد و خدال، اس کے طور طریقے، یہ لوگوں کے اندر آنے لگے، نمایاں ہوئے۔ ہجرت کی وجہ سے اسلام کے اقتصادی پروگرام اور اسلام کے معاشی پروگرام جو ہیں، اکنامکس، یہ لوگوں کے سامنے آئی اور اس کے لیے عملاً باقاعدہ راہ ہموار ہوئی۔ ساتویں بات، ہجرت کی وجہ سے دینی تعلیم اور تعلم، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے سازگار ماحول آیا، وہ مکہ میں نہیں ملا۔ آٹھویں بات، ہجرت کی وجہ سے آزاد فضا میں رہ کے لوگوں کو دین سکھانے کا موقع ملا۔ نویں بات، ہجرت کی وجہ سے تعلیمات اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں پھیلنے کا اور بڑھنے کا ذریعہ بنا۔ 10ویں بات، ہجرت کی وجہ سے ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی جس کے سربراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو شروع تو ہوئی مدینہ منورہ اور اس کے مضافات میں، پھر پھیلتے 22 لاکھ کلومیٹر تک تو حضرت عمر کے زمانے میں تھی، پھر اور آگے بڑھتی گئی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو اور بہت زیادہ تھے. کہتے ہیں جی علماء سیاست میں کیوں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے سیاست کی ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے. علامہ اقبال کا شعر ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اچھا جی، 11ویں بات، ہجرت کی وجہ سے اسلام کا اہم فریضہ جہاد، اس کے اوپر عمل کرنا نصیب ہوا. اور 12ویں بات بہت ہی پوشیدہ اس میں سبق اور بھی ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہترین، کہ جب سن ہجری بولا جائے گا تو ہجرت کی یاد آئے گی، اور ہجرت کی یاد جب آتی ہے تو انسان ہجرت کے مفہوم کو سمجھنا بھی چاہتا ہے. ہجرت کیسے کہتے کسے؟ تو انسان کو یاد آئے گا کہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ہجرت کی ضرورت رہتی ہے. اور ہجرت اصل کے اندر اپنی قوم، اپنے خاندان، وطن، رسم و رواج اور غیر مسلموں کے طریقوں کو چھوڑنے کا نام ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام ہجرت ہے. تو ہمیں بھی ہجرت کرنی چاہیے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف.